وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی خوش بختی ہے آپ کی اور میری کہ ہم اللہ، اس کے رسول، اس کے پیاروں کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. اور شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے حبیب بھائی کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل میں مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے ذکر سرکار کر سکوں، ذکر پروردگار کر سکوں اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کر سکوں. وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے لیکن بالکل ٹھیک ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ عمل تھوڑا بھی ہو اس عمل سے بہتر ہے جو کبھی کبھی کیا جائے اور زیادہ کیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے. تو فرمایا مختصر ہو لیکن عمل مستقل ہو. الحمدللہ حبیب بھائی مختصر وقت پر محفل سے جاتے ہیں لیکن مستقل سے جاتے ہیں اور یہ بڑی خوش بختی ہے کہ عمل تھوڑا ہی صحیح لیکن ہے مستقل. تو آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں. میرا تھوڑا سا اپنا مزاج ہے، میں اپنے بیان میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کہ ان ہستیوں کے واقعات سنا دوں. تو آپ نے بھی پڑھے ہوئے ہیں، بچپن میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ چوروں نے آپ کو روکا، حضور سیدنا غوث اعظم کو تو آپ کو شرفیاں تھی. تو یہ باتیں تو اصل مقصد ہوتا ہے ہمیں اپنا عقیدہ سمجھنا. عقیدہ یہ ہے کہ ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں، ہم اولیاء کو کیوں مانتے ہیں، ان کے دروازے پر کیوں جاتے ہیں، ہم انہیں وسیلہ کیوں ٹھہراتے ہیں، جبکہ بقول کچھ لوگوں کے یہ غیر اللہ ہے. یہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا. تو کیا یہ چیز ہم صحیح کر رہے ہیں یا باقی ہم تو بدعت شرک کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حضور غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے یا کسی بھی ولی کا ذکر ہوتا ہے یا نبی کا ذکر ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ تو حکم ربی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور بڑی واضح حکم ہے کہ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے لوگوں. بڑا آسان الفاظ میں اللہ نے کہہ دیا کہ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس آیت کی تصدیق فرماتے ہوئے اس کی مزید تشریح فرمائی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، یہ حدیث قدسی ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ ذکرتنی فی نفس، فرمایا کہ جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے گا میں بھی اسے اکیلا بیٹھ کر یاد کروں گا. اور جو کسی مجلس کو سجا کر یاد کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس کا ذکر پھر فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر کروں گا. تو یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ حضور نے اس آیت کی تشریح بھی فرما دی کہ اگر تم خدا کو اکیلے بیٹھ کر یاد کرو گے تو اللہ بھی اکیلے بیٹھ کر یاد کرے گا. اگر تم مجلس سجا کر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اسی طرح یاد کرے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ذکر تو نہیں ہے، یہ تو غوث اعظم کا ذکر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین جب پڑھا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہے. مثلا اگر آپ یہ مکان دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ مکان پیارا بنا ہے، تو آپ در حقیقت اس کاریگر کی تعریف کر رہے ہیں جس مستری نے اسے بنایا، کیونکہ یہ خود تو نہیں بنا، یہ خود تو نہیں کھڑا ہو گیا کہ آپ کہیں جی ماشاءاللہ بڑا پیارا بن گیا ہے. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیارا بنا ہے تو حقیقت میں تعریف اس کی ہو رہی ہے جس نے اسے بنایا ہے. اور جس طرح یہ خود نہیں بنا اور اس کی تعریف مستری کی تعریف ہے، اسی طرح مستری بھی خود نہیں بنا، اسے بنانے والے رب نے بنایا. تو جب ہم مکان کی تعریف کریں گے وہ مستری کی تعریف ہوگی، یا مستری کی تعریف ہوگی تو وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ جیسے مکان خود نہیں بنا ویسے مستری بھی خود نہیں بنا. تو در حقیقت تعریف جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کائنات میں کسی بھی چیز کی آپ تعریف کرتے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز خود نہیں بنی، ہر چیز کو اللہ نے بنایا.
اب یہاں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ایک بات کی کہ ہماری اوقات، ہماری طاقت، ہماری بساط ہی نہیں کہ ہم 11ویں کی محفل سے جائیں یا میلاد کی محفل سے جائیں، کیونکہ یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے کہ جس عبد القادر جیلانی نے 40 سال عشاء کی نماز سے صبح کی نماز پڑھی ہو، عشاء کی وضو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اسی وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہو، اور ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر اس نے خدا کو یاد کیا ہو، اور دن کو مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو قال قال رسول اللہ پڑھایا ہو، اور جناب اپنے خطبات میں لوگوں کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، اور لوگوں کے سامنے جن کی زندگی اللہ کا ذکر کرتے گزر جائے، تو اب اللہ کا وعدہ ہے کہ اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو رب نے یہ وعدہ پورا کر دیا کہ اے عبد القادر تو کائنات میں مجھے یاد کرتا رہا ہے، اب بے شک تو تہے مزار آ گیا، تو میرے پاس آ گیا، بے شک پوری دنیا کو چھوڑ دی اور میرے آغوش رحمت میں آ گیا، لیکن اب میرے وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا، اب گھر گھر اپنے بندوں سے تیرا ذکر اور تیری 11ویں نہ کرواؤں تو پھر میں رب تو تو بات یہ ہے پنجابی آسانی ہو جائے نا۔ اچھا تو میں عرض کروں یہ اللہ، اور پھر اب جب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور وعدہ ہے نا کہ تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے تو میں بھی فرشتوں کی محفل میں، یعنی اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں بھی یاد کیا، بندوں میں بھی یاد کیا، مجلس میں بھی یاد کیا، محفل میں بھی یاد کیا، ہر طریقے سے یاد کیا۔ اللہ بھی ہر طریقے سے ان کا ذکر کروا رہا ہے، وہ غریب سے بھی کروا رہا ہے، امیر سے بھی کروا رہا ہے، عالم سے بھی کروا رہا ہے، جاہل سے بھی کروا رہا ہے، مزدور سے بھی کروا رہا ہے، مستری سے بھی کروا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم ہر عاشق رسول اور عاشق مدینہ اور عاشق اولیاء کے گھر میں 11ویں چڑھی جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کچھ کرتے ہیں، کچھ کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ذکر بھی اپنے پیاروں سے ہی کرواتا ہے، پیاروں کا ذکر پیاروں سے ہی کروایا جاتا ہے، دشمنوں سے نہیں کروایا جاتا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو غیر اللہ، دیکھیے جی میں آپ ہم اپنے بچوں کی بالفرض شادی کر لیتے ہیں کسی دوسرے خاندان، تو میں بڑی آسان سے مثال دیتا ہوں، کوئی پوچھتا ہے آپ سے شادی کہاں کی بچے کی، آپ کہتے ہیں غیروں میں، یہ کہتے ہیں غیروں میں، اپنوں میں نہیں۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ غیر یعنی ان کی برادری کے نہیں، وہ غیر ہو گئے، لیکن جب آپ کہتے ہیں اپنوں میں، حالانکہ اپنے بھی اسی طرح کے بندے ہیں، غیر بھی اسی طرح کے بندے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے ہیں اور وہ غیر ہیں۔ اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دو جماعتوں کا ذکر کیا، اولئک حزب اللہ اور اولئک حزب الشیطان، فرمایا ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے، یعنی اس میں ایک اولیاء اللہ کا ذکر کر دیا رب نے، اور دوسرا ذکر کیا من دون اللہ، یعنی ایک اللہ والے ہیں اور ایک اللہ نے فرمایا کہ غیر اللہ ہے۔ اب غیر اللہ اور چیز ہے، اللہ والے اور چیز ہے، دونوں کو یکجا کر دینا یہ عقل نہیں ہے، یہ نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی سیدھی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا کہ ایک ہے اولیاء اور ایک ہے من دون اللہ جو اللہ کے سوا ہے، اب من دون اللہ کون ہے اور اللہ والے کون ہیں؟ من دون اللہ وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنا معبود بنا کر کھڑا کر دیا جنہوں نے، وہ ہو گیا غیر اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ سے تعلق ہی نہیں جوڑا، انہوں نے اپنا معبود کسی نے بت کو بنا لیا، کسی نے سورج کو بنا لیا، کسی نے آگ کو بنا لیا، انہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں۔ اور ایک وہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی روکی سوکی کہا کر اللہ کو منوانے میں گزار دیا، اللہ کو منوانے میں گزار دیا۔ اب کسی ولی کا آپ سمانے عمری اٹھا کے دیکھیے تو ہر ولی نے آج اگر یہ پاکستان یہاں پہ موجود ہے تو آپ اپنی تاریخ پڑھی ہوگی کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں الگ ٹکڑا دیا جائے تاکہ ہم اپنے عبادات اپنے ایمان کے اور اسلام کے مطابق کر سکیں۔ اب بنیاد جو پاکستان بننے کی بنی وہ تھی اسلام، تو بتائیے اسلام یہاں کون لایا؟ یہاں کوئی پیغمبر تو نہیں ہوتا، اب وہ لے آئے اولیاء، حضور داتا علی اجمیری 1000 سال پہلے یہاں آئے، 1000 سال ہونے والا ہے، یہ 998 اور صبح آتا ہے، 2 سال بعد 1000 سال ہو جائے گا۔ 1000 سال پہلے آنے والی ہستی نے جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان بھی ہوگا، 1000 سال پہلے آ کے انہوں نے اسلام کا پودا لگایا، اس کو جناب پانی دیا، اور وہ پھر خواجہ معین الدین اجمیری آ گیا، پھر بابا فرید آ گیا، پھر خواجہ فرید آ گیا، پھر جناب شاہ رخ عالم آ گئے، بہاؤالدین زکریا ملتانی آ گئے، خواجہ نور محمد مہروی آ گئے، پیر پٹھان بھونسے والے آ گئے، محکم الدین سیلانی آ گئے، ٹھیک ہے جی، یہ اولیاء اللہ آتے گئے اور اسلام کے اس پودے کو تناور کرتے رہے۔ تو جب ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، بیٹا یہ تو ہندوستان تھا، یہاں تو سب ہندو تھے، انہوں نے اسلام کا پودا بنایا، اسے بڑھایا، لوگوں کے دل میں اسلام کو داخل کیا، ہم مسلمان ہوئے تو ہمیں پاکستان ملا۔
اور اگر وہ اسلام ہی نہ لاتے ہمارے پاس تو ہم کس چیز انبیاء کے ساتھ بتوں کی رام رام کر رہے ہوتے. یہ تو اولیاء کا فیضان ہے, یہ تو اولیاء کا احسان ہے. اب رہی بات کہ جی ان کا ذکر جو ہے, ان کی محفل جو ہے یا ان کے نام پہ ہم لنگر پکاتے ہیں, اس بات پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی بس آپ بکرا لے کے چلے جا رہے ہیں, تو کوئی بندہ پوچھے آپ سے جو نہیں مانتا کہ جی کس کا بکرا, آپ کہہ لیا تو بکرا, مگر میں نے غوث اعظم کے نام کر دیا, تو فوراً آپ وہ شرک اور کفر کا فتویٰ اور بدعت کا فتویٰ لگ جائے گا کہ جی یہ تو آپ نے غیر اللہ کے نام کر دیا, یہ تو آپ کہیں کہ جی پر میں کیا کہوں, یہ اللہ کا بکرا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے نا, آپ اس سے کبھی وہ لے کے آ رہا ہوں, اس سے پوچھیں کہ یار بکرا کس کا, کہا میرا ہے, مگر تو پھر اللہ ہے. جب غوث اعظم کے نام پہ اگر ہم کوئی چیز لگائیں اور وہ شرک و بدعت ہے تو پھر تیرے نام کیسے ہو سکتی ہے, تو بھی کہہ اللہ کا. اب اللہ کا وہ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ وہ کہے یہ اللہ کا ہے تو پھر اللہ کی چیز تو سب کی ہے, اور پھر میں کہہ چلو گا جی اللہ کا میرا, اللہ جیسے تیرا اتنا میرا. تو اپنی چیز کے بارے میں اپنا نام استعمال کر دینا جائز ہے, اور اگر کسی اللہ والے کے نام استعمال کرے ناجائز ہے. یہ کام کا انصاف ہے. چلے انہیں سے پوچھیں کہ ہم پورا قرآن اٹھا کر لیتے ہیں, پورے قرآن کی پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ نہیں سے پہلے فاتحہ, اور فاتحہ سی جس کو چھیڑو, جس نے فاتحہ کو نہیں مانا, یعنی جس نے قرآن کی پہلی سورت کو قبول نہیں کیا, اس نے قرآن کو کیا قبول کیا؟ پہلی بات یہ آ رہی فاتحہ نہیں, اللہ نے پہلی سورت قرآن فاتحہ, ٹھیک ہو گئی. اب اس کے بعد آگے کسی کا آپ جانتے ہوں گے بکرا کا مانا کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں پتا. بکرا کہتے ہیں گائے, گائے گائے. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا نام گائے کیوں ہے؟ یہ بھی کچھ لوگ جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے. بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کے نام پہ یہ 2.5 بار کی سورت ہے. اگر اور بنی اسرائیل کے ولی کی گائے کے نام پہ یہ سورت ہے, اور اس گائے میں کمال یہ رکھا اللہ نے کہ اس کی جو ہوتی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, پوچھ کہتے ہیں, بول لگنے سے مردہ زندہ ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اللہ نے کہا کہ اس کی پونچھ کو پکڑ کے لگاؤ, مردہ زندہ ہو گیا. حالانکہ بات تو اتنی تھی کہ جی بندہ قتل ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب بتائیں کہ اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا, تو اللہ وہ کہتا اٹھ بھائی جاتی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا آپ اسے میرا پیغام دے, اسے کو قوم بھیجنے لائی, اٹھے تو اٹھ جاتی. یہ جناب گائے ڈھونڈے, اس طرح کی ڈھونڈے, اس طرح کا رنگ ہو, اس طرح کی اس کی جوانی ہو, اس طرح کا یہ ساری چیزیں کیوں بھائی؟ یہ اللہ ہی کہہ رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس ولی کی گائے کی شان دکھانا چاہتا تھا کہ ولی کی نسبت میں گائے آ جائے, حالانکہ گائے تو پھر کوئی بھی گائے منگا لی جاتی, نہیں. اور وہ گائے کون تھی جو ولی اللہ جنگل میں چھوڑ گیا تھا, جس کا بیٹا چھوٹا تھا, تو وہ جنگل میں چھوڑ کے اللہ کے حوالے کر کے چلے گیا اور کہا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا, اسے کہنا لے آئے گا, وہ اپنا اس سے کام کاج کرے گا. وہ بیٹا بڑا ہوا, وہاں سے پوچھو تو پھر سب سے کہا تیرا باپ ایک چھوڑ گیا ہے گائے جنگل میں جا کے, وہ جنگل میں جا کے آواز دی تو وہ گائے اس کے سامنے آ گئی. اب مجھے پتا ہے جنگل میں اور گائے آپ اور میں چھوڑ کے آئیں گے تو بچے گی, لیکن ولی کی گائے کی محفوظ نہیں. اب اس گائے کے نام پہ پوری سورت اللہ نے 2.5 بار گائی, اور پورے قرآن میں سورت اللہ نام کوئی نہیں. اب پوری سورت جو ہے, پورا قرآن جو ہے, سورہ نساء ہے, سورہ مریم ہے, سورہ ابراہیم ہے, سورہ یوسف ہے, سورہ محمد ہے, سورہ مزمل ہے, سورہ مدثر ہے, ٹھیک ہے نا, سورہ جن ہے, سورہ ملک ہے. مطلب اللہ کے نام میں تو ایک ہی ہے, وہ کسی بات نام پہ سورہ رحمان شریف, اور باقی تو ساری جو ہے نا وہ کسی کے نام پہ چونٹی کے نام کی صورت ہے, اس کی بکری کے نام کی صورت ہے. تو بتائیے پھر اس کا مطلب قرآن ہی شرک و بدعت ہو گیا کہ قرآن کی ہر صورت ہی غیر اللہ کے نام سے ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ غلط عقیدہ ہے, یہ غلط بات ہے کہ جی آپ نے کوئی چیز اولیاء اللہ کے نام لگا دیا, 11ویں شریف سے محفوظ جا جناب یہ شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا. ایسا نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ اللہ جس کو سمجھ عطا فرمائے. جب اللہ نے قرآن میں ایک بڑا واضح اعلان کر دیا کہ الا ان اولیاء اللہ, کہ خبردار کان کھول کے سن لو, پھر میں کہنا مجھے پتہ نہیں چلا, یہ جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے. اللہ نے ڈر سے بھی آزاد کر دیا, ان کو غم سے بھی آزاد کر دیا, دونوں چیزوں سے آزاد ہو گئے, اور دنیا و آخرت میں آزاد ہو گئے. کیونکہ اگلی آیت میں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, فرمایا ان کو دنیا کی زندگی کی بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی کی بھی خوشخبری ہے. اب دو چیزیں آپ کی دیکھ لیجیے کہ اس میں ایک ڈر کا ذکر ہے, غم کا ذکر ہے. اب حبیب صاحب ہے, میں ہوں, آپ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتا ہے چلو بھی تم جنت جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا. لیکن وہاں ہمیں ایک غم پیدا ہوگا کہ میرے بھائی کا پتہ کیا بنا, میرے ماں باپ کا کیا بنا, میری اولاد کا کیا بنا. غم تو ہوگا.
لیکن اب کر کچھ نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں تو بخش دیا، لیکن یہ غم ہوگا، لیکن یہ غم ہر کسی کو ہوگا، کاش میرا ماں باپ بھی جنت چلا جاتا، میرے بہن بھائی بھی چلے جاتے ہیں، ہر کسی کو یہ ہوگا اپنے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا جب یہ غم کر رہی ہوگی تو میرے ولی اس غم سے بھی آزاد ہیں۔ جب کہہ دیا وہ غم کیوں کیا ان کو حضور غوث اعظم کے حضور داتا رہی کے کوئی ماں باپ نہیں، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز و خال رشتہ دار تھے، سب کچھ تھا، تو کیا وہ ان کا غم نہیں کریں گے، مریدوں کا غم نہیں کریں گے؟ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا ان کو غم نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن انہیں یہ اختیار عطا فرما دیا کہ وہ جس کے بارے میں جس کی طرف قبلی کا اشارہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ ورنہ غم کا لفظ استعمال نہ ہوتا، کیونکہ غم تو پھر ہوتا ہے اللہ کے غم کو مریدوں کا، اور یہی بات ہے نا جو ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر جہنم کی مہریں لگ رہی ہوں گی، ان کو زنجیریں پہنا دی جائے گی، بس دھکا دینے کی دیر ہوگی، ایک بزرگ گزرے گی تو ایک شخص کہے گا حضور مجھے پہچانا آپ نے؟ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا، کہے گا حضور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، ایک حدیث میں ہے کہ وہ کہے گا حضور میں نے وضو کروایا تھا، تو اب میں تو جہنمی ہو چکا، تو وہ اللہ کے ولی ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ میرے پروردگار اس نے دنیا میں میری ایک دفعہ خدمت کی تھی، ایک دفعہ اسے میں نے پانی پلایا تھا، ایک دفعہ اسے میں نے وضو کروایا تھا، میں تیری بارگاہ میں وشواس کرتا ہوں اسے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ اس کی زنجیریں کھول دو، اس کی جہنم کی مہر مٹا دو، میرے بندے نے اس کی شفاعت کر دی ہے، اسے بھی جنت میں داخل کر دو۔ تو اب ہم اولیاء اللہ جو ہے، اور دوسری آیت قرآن مجید کے اندر ہے، ہمیشہ چور ڈاکو کہا جاتا ہے یار کسی آپ یہ میں نے کبھی دامن پکڑ کے رکھا، کبھی پکڑا جاتا چھڑا لے گا، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور میرے سچے بندوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، یا اللہ سچوں کو کہہ رہا ہے کہ سچوں کے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، جب ایمان والے ہو گئے تو پھر کس بات کا ڈر؟ لیکن کہا نہیں اکیلے ایمان پہ مان نہ کرنا، میرے نیک بندوں کا دامن بھی پکڑنا، ان کے ساتھ تم اپنی وابستگی بھی جوڑ لینا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دے دینا، تاکہ ان کی وابستگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ یہ تمہارے لیے دعا گو ہوں، یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے دعا کریں گے، یہ آخرت میں بھی تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اب یہاں یعنی کہ میں نے تو پنجاب میں لکھا ہوا کئی بزرگ ایسے ہیں جو 11ویں شریف کے سے مشہور ہیں، جی وہ 11ویں والا بابا، تو میں وہاں جب جاتا تھا بیان دینا، 11ویں والا بابا تو ایک ہی تھا، تو یہ کہاں سے آگے 11ویں والے بابا؟ تو نے کہہ دی کہ ہر مہینے 11ویں کراتے تھے، اس لیے یہ بھی 11ویں والے مشہور ہو گئے، جیسے میں بھی کرتا۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی اللہ کے پیارے کا ذکر کریں گے اللہ اس کے صدقے آپ کے ذکر کو بھی لوگوں کی زبان پر چلا دیتا ہے۔ تو ان کی نسبت سے تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی دنیا آخرت بن جاتی ہے، بندے کا عزت و وقار بن جاتا ہے، بندے کو عظمتیں مل جاتی ہیں۔ تو بات سے بھی سمجھنے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ بھی نہیں ہے، جو غیر اللہ کا ہے وہ بھی گمراہ ہے، جو اللہ کا ہے وہ بھی کافر ہے، لیکن وہ اللہ والے ہیں۔ اور اگر یہ وسیلے نہ ہوتے، اگر وسیلے نہ ہوتے، ہم ان کو وسیلہ بنا کر پیش نہ کرتے تو ٹھیک ہے، نیچے والی چیز کو تو اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے، لیکن اوپر سے آنے والی چیز کو تو وسیلہ نہیں چاہیے۔ اب یہاں سے میں افراد کو آگے پیچھے پہ آئی تو مجھے سیڑھی تو نہیں چاہیے اس کو، تو اللہ نے جو قرآن اتارا پھر اللہ نے کیوں وسیلہ بنایا نبی علیہ السلام، اللہ نے دین اتارا کیوں نبی کو وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اتاری کو وسیلے کے، حالانکہ اوپر سے تو اللہ کو وسیلہ، ہر چیز وسیلے کے ساتھ، زبور تورات انجیل قرآن ہے وسیلے کے ساتھ، ہر پیغمبر کے ساتھ ہے۔ یہ پیغمبر جب اوپر والا بغیر وسیلے کے کوئی چیز نہیں دے رہا تو نیچے والے کی بغیر وسیلے کے کیسے قبول کرے گا؟ ہم اتنی طاقتور ہو گئے ڈائریکٹ پہنچا دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جان کی ایک سسٹم رکھا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، میرے جو ولی ہیں، اور کتنی وہ مشہور حدیث قدسی ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ بات کہی، حدیث قدسی اصول کہتے ہیں جو اللہ کہے اور حضور بیان فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب میرا بندہ نوافل یا نفلی کام کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرے قرب آ جاتا ہے۔ فرائض سے نہیں کہا کہ فرائض سے وہ قرب آ جاتا ہے، نہیں فرمان نوافل سے، کیوں؟ فرما فرض تو ہر بندہ 5 نمازیں کوئی جہنم کے ڈر سے کوئی جنت کے لالچ میں پڑے گا، لیکن جب وہ رات کو اٹھ کر سردی کے موسم میں وضو کر کے 2 نفل بھی پڑے گا نا میری بارگاہ میں، تو وہ اس کی پوری سال کی عبادت پر اس لیے بھاری ہوں گے، باقی تو اس نے جھوٹی سمجھ کر کیا، مگر یہ 2 نفل اس نے میری محبت میں آنے
تو محبت کا عمل جو ہوتا ہے نا، تو فرمایا اسی لیے وہ نفلی عبادت جو ہے نا وہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور جب قریب ہو جاتا ہے تو پھر کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ غوث اعظم کی ہوتی ہے، نظر اللہ کی، تو فرمایا کہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے پکڑ خدا کی، پیر اس کے ہوتے ہیں چال خدا کی ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے کلام خدا کا، تو یہ ایک ولی کا مقام ہے، ایک ولی کا۔ تو بھائی ہم تو اپنے آپ کو گناہ گار، ہمیں تو اپنی نمازوں پہ مان نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو اپنے حج پر مان حبیب صاحب نہیں ہے، ہمیں تو کسی نیکی پر مان ہے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں مالک تو قبول کر، ہم کیسے مان کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کعبہ بنا کے یہ کہہ کہ ربنا تقبل منا، اے رب ہماری نوکری قبول کر، ہماری حاضری قبول کر، اے مالک قبول کر لے، یہ نہیں کہا کہ مالک ہم کو کیا بات ہے اب زندگی تک ہمارا نام رہنا چاہیے، ہم نے کعبہ بنا دیا، نہیں، وہ بنا کے یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، فرمایا جب انہوں نے بنیادیں اٹھائیں باپ بیٹا نے، انہوں نے یہ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور متی الساعۃ، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعدت لها، قیامت کو پوچھنے والے بتا تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ انہوں نے کہا حضور لا اعدت لها، تیاری کوئی نہیں۔ اب کیا وہ صحابی نماز نہیں پڑھتے، وہ روزے نہیں رکھتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر انہوں نے کہا حضور کوئی تیاری، کیا مطلب کہ حضور یہ جو کچھ ہے یہ تو بے نیاز ہے، اس نے تو لاکھوں سال کے سجدے اپنے بارگاہ میں کیے ہوئے سجدے ایک بندے کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ٹکرا کے پڑے مارے کہ نہیں مارے، یعنی لاکھوں سال کے سجدے قبول نہیں ہوئے ایک سجدہ نہ کرنے کا، وہ بھی بندے کو۔ تو حضور اس بات پہ تو مجھے کوئی مان نہیں ہے کہ میں نے باتیں کی ہیں، اس بات پر کوئی مان نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیاری نہیں، یہ تو مالک ہے قبول کرنا چاہیے۔ ہاں جس بات پہ مان ہے وہ میرے پاس ایک ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا انی احب اللہ ورسولہ، ایک بات ضرور ہے جس پر مجھے مان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میری بخشش ہو جائے گی، وہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وہ یہ۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ محبت کے لیے کیا کریں گے، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے تو میلاد مناتے ہیں، اس لیے کیا اس سے کیا ہوگا؟ بھائی عمل ہوتا ہی محبت کا قبول ہے، میلاد ہوتا ہے تو محبت میں، 11ویں ہوتی ہے تو محبت میں، یہاں پر فرض نہیں کیا اللہ نے، اسی لیے فرض نہیں کیا کہ یہیں سے تو مومن منافق کا پتہ چلے گا اور عاشق اور حضور کے دیوانے کا پتہ چلے گا کہ جو محبت رسول یا محبت اولیاء کرتا ہے وہ تو تڑپ کر ان کا ذکر بھی کرے گا، ان کی محفلیں بھی سجے گا۔ اگر یہ فرض ہوتا تھا تو پھر تو سارے کرتے، پھر کیا پتہ چلتا کسی کا کہ دل سے کون ہے کون نہیں ہے، جیسے نماز سارے پڑھ رہے ہیں نہیں پتہ چلتا۔ تو اب انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا فرمایا کہ بھائی تو نماز پڑھا کرے، باتیں کیا کرے، تیری محبت کیا کرے گا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے کیا؟ جی حضور۔ آپ نے فرمایا پھر یاد رکھ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ یعنی حضور نے خوشخبری سنا دی کہ تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے پھر قیامت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو پیارے عزیز بھائیوں، ساری باتیں سمجھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اولیاء اللہ سے وابستگی ہماری بہت ضروری ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہی ہیں جنہوں نے دنیا میں پیغمبر رسول اللہ کریم علیہ السلام کے بعد دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہی ہے جو حقیقی معنی میں تقویٰ رکھتے ہیں، یہ متقی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے لیے نہیں گزاری، مالک کی دی زندگی کو مالک کے لیے گزاری۔ آپ کسی بزرگ کو چیک کر لیں، تقریباً یعنی آپ کم از کم 90% بزرگ جو ہیں وہ اپنے علاقے میں دادا حضور کہاں سے بڑی دور سے، یہ کاغذستان اس علاقے سے۔ آپ کسی اور بزرگوں کو دیکھ لیں، وہ کوئی بھی انہوں نے کیا صرف کیوں کیا، حالانکہ اپنے علاقے میں بیٹھ کر وہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، نہیں انہوں نے کہا تبلیغ بھی کریں گے اور ہجرت مصطفیٰ کی سنت بھی ادا کریں گے۔ انہوں نے ماں باپ خاندان چھوڑے اور آ کر انہوں نے کلیاں بنائی اور کٹیا میں بیٹھ کر جناب اللہ اللہ کی اور لوگوں کو جناب کلمے پڑھائے۔ آج ان کے وہ لوگوں کے محل والے جو ہیں وہ داتا علی ادبیری کے مزار پہ رش کرتے ہیں، کوٹھیوں والے جو ہیں وہ بابا غریب شاہ کے مزار پہ رش کرتے ہیں۔ یار ہماری کوٹھی کو دیکھنے کو نہیں آتا اور اس مزار پہ اتنا رش لگا ہوتا ہے۔ تو بھائی محلوں کوٹھیوں سے نام نہیں بنتے، قبریں اگر سجدی ہیں تو وہ اللہ رسول کی محبت والوں کی سجدی ہیں، جو اللہ رسول سے محبت کر جائے ان کی قبر بھی سج جاتی ہے اور ان پر کوئی بغیر رشتہ داری کے، بغیر تعلق کے، بغیر کاروباری حوالے کے بابا فرید کا مرسوم ہے، آپ جا کے پوچھو وہ ایک بندہ بھی آپ کو نہیں کہے گا میری بابا سے کوئی رشتہ داری یا میرے باپ دادا سے کوئی رشتہ تھا یا کہ میں یاد کروں، نہیں کیوں آئے ہو بابا کی محبت میں، کیوں محبت میں آئے ہو؟ کہیے اللہ کے ولی۔ تو اب اصل محبت تو اللہ سے ہوگی نا، ہم اس لیے آئیں گے کہ اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوست کے پاس تبھی
مل گئے نا تاکہ اس کے بعد جائے گی تو اللہ ملے گا، اور اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کسی کی باتوں میں نہ آئے کریں، آپ اولیاء اللہ سے محبت رکھیں، عقیدت رکھیں. ہاں کچھ خرافات ہم میں ضرور ہیں. یہ جو ہم اس میلوں پہ جا کر ملے ٹھیلے اور ڈھول بجاتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے. یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ قطعاً حرام ہے. حضور السلام نے فرمایا قبرستان میں جا کر شور بھی نہ کرو، عام قبرستان میں شور بھی نہ کرو کہ مردوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کے شور سے. تو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ وہ کام کر رہے ہیں جسے حضور السلام نے منع فرمایا، جو شریعت میں حرام ہے. تو یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ قطعاً غلط کرتے ہیں، مسلک کو بدنام کرتے ہیں. مسلک یہ غلط ترجمانی کرتے ہیں. مزار پہ دربار پہ جانا ہے، گھر سے باوضو ہو کے کلمہ طیبہ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے جائیے، وہاں شور نہ کیجیے، ادب سے بیٹھ کر نوافل ادا کیجیے، ان کی بارگاہ میں سارے ثواب کیجیے، جو لنگر ہو سکتا ہے وہ کیجیے، روشی پڑھ کے کیجیے، خطبہ پڑھ کے پیش کیجیے. یہ طریقہ ہے جانے کا. باقی ڈھول بجا کے جانے والے یہ قطعاً میں کہتا ہوں ہمارا اہل سنت سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہم ان کو اپنا کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ حرام کام ہے جسے میرے آقا نے منع فرمایا. اور تم جا کر اولیاء کی بارگاہ میں وہ کام کر رہے ہو جہاں حضور نے فرمایا کہ عام قبرستان میں بھی شور نہ کرو، تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے اس طرح حرام چیزیں بجا کر یہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے. اگر آپ روک سکتے ہیں جہاں جاہیں تو روکا کریں، سمجھایا کریں ان کو کہ بھائی اس طرح نہیں. ولی کی بارگاہ میں جانا ہے تو خاموشی سے سر ڈھانپ کے سر جھکا کے ادب سے جا، اگر کچھ لینا ہے. جی دیکھیے جی، محفل سما کے متعلق جو ہے نا امام اہل سنت علیہ رحمت آپ نے فرمایا کہ یہ عام لوگ جو ہیں جن کو سمجھ نہیں وہ ان کے لیے سننا حرام ہے. اس لیے کہ وہ قوالی کو قوالی سمجھ کر نہیں، وہ صرف میوزک کے شوق میں سمجھتے ہیں. اور آج کل تو خیر قوالی بھی خیر اس طرح کی ہو گئی ہے، نعت خوانی بھی اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ گانوں کی طرزوں پہ لاتے ہیں، وہ جناب ڈھب بج رہا ہے، دور سے سننے والا نہیں جلدی سمجھتا کہ نعت ہو گئی جانا چاہتا ہے. تو ایسی مشابہت دینا اسلام میں قطعاً حرام ہے. آپ کو ایک مثال وہ دیتے ہیں جو بچے نے دف نہیں بجایا تھا، پھر یہ مثال دیتے ہیں تو وہ دف جو بجاتا وہ ردم کے ساتھ نہیں بجاتا، وہ ایسے 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 بجاتا، اس کا کوئی ردم نہیں تھا. وہ بچیوں نے کوئی ایسے گڑے پہن کے نہیں بجایا تھا، وہ ردم نہیں تھا، میوزک نہیں تھا، ان نے صرف وہ دھم دھم کر کے بجایا تھا تاکہ ہم خوشی پیدا ہو. تو اس کی تو اجازت ہے. وہ تو اس نے فرمایا کہ شادی اور غمی اور خوشی میں فرق پابندی، شادیوں پر جو ہے وہ دف بجائے گا لیکن ردم کے بغیر. لیکن جو ردم میں کڑے پہن کر چھلے لگا کر آج کل جس طرح ہو رہا ہے محفل آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، چھلے بھی لگے ہوتے ہیں وہ چھن چھن کے لیے اور ہاتھوں میں کڑے پہن کر، یہ تو بھائی مکمل حرام ہے، یہ تو توہین کر رہے ہوتے ہیں وہ نعت کی. ایسے ایسوں کو بلانا اور ان کا سننا بھی قطعاً شرط ہے. باقی بھی قوالی اگر کوئی سمجھدار ہے جو سمجھتا ہے قوالی کو اور اس کو میوزک سے تعلق نہ ہو وہ سوچ اس کے لیے تھوڑی اجازت ہے. لیکن جو بالکل نہیں سمجھتا صرف میوزک کے لیے ہو جاتا ہے یا وہاں جا کے وہ جناب بج گانے کے ڈرامے کرتا ہے، وہ تو کاذب ہے، وہ تو ڈرامے باز ان سے. اور اس طرح اگر قوالی کو صحیح معنوں میں ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، الفاظ بھی سمجھ آ رہے ہیں اور الفاظوں پر غور ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ ٹوٹلی جو ڈسکو ٹائپ سسٹم ہے اور نہ سمجھ آ رہی ہے، اور پھر آج کل یہ ہوتا ہے کہ کفریہ جملے بھی بول دیے جاتے ہیں اس میں. کئی دفعہ ہم نے روکا ہے، کئی دفعہ ہم نے روکا ہے، ناخوانوں کو بھی روکا ہے. وہ بھی ایسے جملے بیچ میں ہمارے شاعر لکھ دیتے ہیں کہ وہ جناب کفریہ ہو جاتے ہیں. قوالیوں میں تو خود بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لکھنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی کر جاتے ہیں. عام لوگوں کا کلام پڑھتے ہیں، بزرگوں کا کلام، اور بزرگوں کا کلام جو ہے نا معرفت کا، وہ عام لوگوں کے سامنے پڑھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ پتہ نہیں وہ جس موڈ میں وہ لکھ گئے یا جس کیفیت میں وہ لکھ گئے. اب وہ کیفیت نہ ہمارے پاس ہے، نہ ہم اسے سمجھیں، ہم ذکر میں اس کا غلط مطلب لیں اور غلط مطلب لیتے ہیں لوگ. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں. جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ اپنے علماء سے بیٹھ کر پوچھیں اور صحیح عالم سے پوچھیں جو صحیح معنی میں عالم ہو. سارے مولوی جو انہوں نے کان ٹوٹے ان سے نہ پوچھیں. تو میں یہ عرض کروں کہ آپ تین کو سمجھیں، اولیاء اللہ سے وابستگی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ان کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے کی اور ان کا ادب و احترام کرنے کی اور ان کی محبت سے جانے کا توفیق عطا فرمائے.